والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، رب نے او سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتھے جا لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہیں نعمت بریاں۔ نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں اور قابل قدر دوستوں، عزیز بچوں، مہمانان ذی وقار، ماشاءاللہ بٹ برادران نے اپنے گھر میں ہر سال ماشاءاللہ کملی والے آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن، اس کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری آپ جانتے ہیں دوسری حاضری ہے یہاں۔ پچھلے سال بھی آپ دوستوں کی محبت کو سمیٹ کر میں بڑا خوش ہوا تھا۔ سعید نگر کے اندر بیان کرنا مشکل ہے، باقی جگہوں پہ آسان لگتا ہے، یہاں ذرا مشکل لگتا ہے۔ اور شاید آپ کیا سمجھے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میں نے اپنے مزاج سے بات کی ہے، یہاں بیان کرنا مشکل ہے، یہاں مجمع کی امیدوں پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے اپنے خیالات، اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے ارادوں کے مالک، مختلف ذہانت کے، مختلف ذہن کے انداز کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا آنا باعث فخر بھی سمجھتے ہیں۔ میزبان کی طرف سے مجھے ایک موضوع ملا تھا چند دن پہلے تو میں یہ ذہن بنا کے رکھا تھا کہ میلاد کے حوالہ سے ہے، لیکن مجھے 2-3 دن سے مجھے میسج ملا کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے جو والدین کریمین ہیں ان کے ایمان کے حوالہ سے بیان کرنا ہے۔ لوگوں کی الجھنیں ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون سے مدارس کے وہ خطیب ہیں، کون سے اساتذہ کے وہ شاگرد ہیں، جن کا ذہن ابھی تک یہاں سے باہر آیا ہی نہیں کہ حضور کے والدین بھی مسلمان اور مومن ہیں۔ میں جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، آج میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے۔ میرا مزاج بھی قرآن ہے، میں جو قرآن اپنے سامنے لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ سے 14 سال مجھے گزر گئے درس قرآن دیتے ہوئے۔
28واں پارہ آدھا ہو چکا ہے، 28.5 پارے 14 سال میں میں نے درس قرآن دیا ہے، اور مزے کی بات ہے صرف 4 نامے ہیں 14 سال، اور وہی قرآن میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، 14 سال سے میرے پاس ہے۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے قرآن سے تلاش کر کے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھا ہے، اور جو چیزیں میں نے قرآن سے تلاش کی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آج کچھ چیزیں آپ کو دے کر جاؤں۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو بہت ساری چیزیں کم از کم زیادہ نہیں تو آپ کے ذہن کی یہ خلفشار تو نکل جائے گی کہ حضور کے والدین مومن ہیں۔ یہ ابہام، یہ مزاج، یہ سوچ کم از کم یہ تو پکیزہ ہو جائے گی۔ اگر حضور کے والدین مومن نہیں نا تو پھر کائنات میں مومن کوئی نہیں۔ اسی بات پر میری گفتگو کا آغاز، اسی بات پر قرآن کی باتیں ہوئی۔ اگر کریم نبی کے کریم والدین مسلمان مومن نہیں نا تو پھر کائنات میں ابھی ایمان آیا ہی نہیں۔ پھر ذہن رکھیے کہ ابھی ایمان آنے والا ہے یا آئے گا۔ اگر وہ مومن نہیں، اگر وہ مومن ہے تو پھر تو بھی بات ہی ٹھیک ہے۔ اب توجہ ہے آپ کی، ایک لمحے کے لیے بھی اب آپ کی توجہ ہٹی نہیں تو بات آپ کے پاس سے گزری نہیں۔ میں کوشش کروں گا الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑا آسان ہو، تاکہ میرا میسج آپ تک جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹرانسفر ہو جائے، اور جو میں مقاصد لے کے آیا ہوں اللہ کرے میں آپ کی جولی میں ڈال کے جاؤں۔ اور مہربانی ایک فرمائیے گا، اپنے اب موبائل کی وائبریشن لگا لیں تو کیا اچھا ہوگا، کیونکہ آپ نے قرآن سننا ہے تو درمیان میں یہ ڈسٹربنگ ہے یہ نہ ہو۔ میں بھی اپنے موبائل کو لاک کرتا ہوں، تو آپ بھی مہربانی فرمائیں اپنے موبائل جو ہے وہ بند کریں، تاکہ یہ بھی پریشانی آپ کی، جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں یہ کوئی بچہ حرکت کوئی نہیں کرے گا کہ تاکہ کسی کی توجہ ہٹے نہ۔ کیوں؟ یہ پہلے 10 منٹ کی جو گفتگو ہے یہ سمجھ آئی تو ساری گفتگو سمجھ آئے گی، اگر یہ توجہ نہ رہی تو باقی باتیں وہ میں کرتا رہوں گا تو آپ سنتے رہیں گے۔ صرف سننا اور سنانا مقصود نہیں، سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ سننا اور سنانا مقصود نہیں، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ گفتگو 2 گھنٹے کر کے چلا جاؤں اور ایک بندے کو بھی سمجھنا ہے تو کیا فائدہ؟ کیا ملے گا مجھے؟ کیا فائدہ مجھے گجرانوالہ سے آنے کا؟ کیا فائدہ آپ کو اپنی نیند خراب کرنے کا؟ اگر ایک بندہ بھی سمجھ گیا چلو کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ تو میں چاہوں گا، تو میں واقعہ بات شروع کروں گا حضرت ابراہیم سے۔ سورہ ابراہیم ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر، اور جس بات کا میں اشارہ کروں کہ حوالہ نوٹ رکھنا ہے وہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمیں فلموں اور ڈراموں کے نام یاد رہتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا جو ہے وہ نام لب لباب یاد رہتا ہے، تو کم از کم یہ قوم اس جانب بھی آ جائے، کوئی قرآن کا حوالہ حضور کے والدین کے ایمان کے حوالہ سے آ جائے تو وہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، مہربانی آپ کی۔ صرف 15 منٹ آپ نے نعرہ نہیں لگانا، 15 منٹ مہربانی، باتیں صرف غور سے سننی ہے۔ حالانکہ نعرہ جو خطیب ہوتا ہے اس کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں، میں یہ بھی قربان کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ نہ ٹوٹے، نعرے سے بھی توجہ جو ہے وہ نہ ٹوٹے، اتنی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں کہ نعرہ بھی آپ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنے کوئی بات نہیں، لیکن نعرہ جو ہے وہ مہربانی وہ ابھی نہ لگائیے گا، اور جب لگانا ہوا تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا نعرہ لگا لیں۔ بات کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یاد تب کرایا جاتا ہے جب کوئی واقعہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ جب کوئی بات ہو چکی ہو، واقعہ ہو چکا ہو، تب کہا جاتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب۔ اللہ تعالیٰ اپنے کریم نبی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات یاد کروا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟
رب جعل ھذا بلدا آمنا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ کس شہر کو بنا؟ مکہ المکرمہ دے۔ کس کو؟ میری بات کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیے گا مہربانی۔ کس شہر کو؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے 10 تفسیریں پڑھی ہیں تو اس کا حوالہ میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے تھے نا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اللہ کی عزت کی قسم وہاں شہر نہیں تھا، صحرا تھا، میدان تھا، شہر تو تھا ہی نہیں۔ 3 لوگ تھے وہاں، حضرت اسماعیل، سیدہ ہاجرہ اور کریم خلیل اللہ، چوتھا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ پہاڑ تھے، صحرا تھا اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو کہا بالدا، بالدا کہتے ہیں شہر کو، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ یہاں شہر بنے گا۔ یہاں میں عقیدے کی بہت ساری باتیں کروں گا لیکن اگر آپ توجہ کریں گے، میں کہنا چاہتا ہوں اس بات سے، اگر اس بات کو اخذ کر کے نکالا جائے کہ اماں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھتے ہو کون ہے، یا سدرہ سے آگے نہیں دیکھتے کون ہے، کہ میرے محبوب کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے والا ابراہیم، وہ کہتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، حالانکہ ایک بھی دیوار نہیں، ایک بھی گھر نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی نبوت کی آنکھ اتنا کام کرتی ہے کہ صحرا بغیر کوئی مکان کے ایسے زمین پڑی ہو، کہتے ہیں یا اللہ امن والا بنا دے۔ ابراہیم جانتے ہیں، مصطفیٰ نہیں جانتے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ ابراہیم جانتے ہیں جو خلیل اللہ ہے تو حبیب اللہ نہیں جانتے۔ خلیل اللہ ہونا بڑا مقام ہے، حبیب اللہ ہونا بھی اپنا ہی مزاج ہے۔ اب سنیے آگے، اگر دعا کیا ہے آگے ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میری اولاد میں سے، یا اللہ میری اولاد میں سے بت پرستی اور شرک کو دور کر دے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میری اولاد میں سے، میری پیدا ہونے والی نسل، اس کے اندر بت پرستی اور کیا؟ شرک، یا اللہ یہ 2 چیزیں حذف کر دے، میری نسل سے یہ 2 چیزیں ختم کر دے، میری نسل سے یہ 2 چیزیں ختم کر دے۔ ابھی آپ میری بات کو نہیں سمجھے، اللہ یہ شرک اور یہ بت پرستی میری نسل سے دور کر دے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ میں جانا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ اٹھائیے، یہ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے۔ یہ کہا یا اللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آگے کیا ہے؟ کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، وہی ہے یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کھڑے کہاں ہیں؟ ابھی خانہ کعبہ بنایا نہیں، اسماعیل تو چھوٹے ہیں، اسماعیل تو بھی بچے ہیں۔ وہ اسماعیل جوان ہوں گے، چھری کے نیچے آنے والا معاملہ گزر جائے گا، اس کے کئی سال کے بعد جوان ہوں گے، اس کے بعد باپ اور بیٹا خانہ کعبہ بنائیں گے۔ اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، یہ دعا اس وقت کی ہے، یہ دعا اس وقت کی ہے۔ ہوا کیا؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب آگے سنیے، ربنا میرے پالنے والے وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کی نسل سے۔ کس کی نسل سے؟ دونوں کون تھے؟ حضرت ابراہیم۔ یہاں بڑی مزے کی اور بڑی پتہ کی بات ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کھڑے ہیں، دونوں باپ اور بیٹا ہے، بیٹا
زمین پہ تشریف رکھتے تھے، باپ کھڑے تھے، یا اللہ مسلمین، مسلمین نہیں، مسلمین میں ساری اولاد آتی ہے، مسلمین زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ، مسلمین جب زبر آئی، یہ صیغہ تثنیہ کا آتا ہے، تثنیہ دو کے لیے ہوتا ہے، تثنیہ کتنے کے لیے؟ اور اپنی ساری اولاد تھے نہیں، اس وقت بیٹا اسحاق بھی تھے، اس کے لیے نہیں، کہا یا اللہ مسلمین علاقہ میری نسل میں سے اور میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے کیا کرنا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہم ذُرِّيَّتِنَا تثنیہ کا صیغہ مسلمین نہ کہ اس کے وزن پہ، یا اللہ ہم دونوں کی نسل میں سے جتنے بھی آئیں امت مسلمت اللہ کا، وہ سارے کے سارے فرما بردار بنا۔ کیا کرنا؟ سارے کے سارے فرما بردار، سارے کے سارے فرما۔ ابھی بیٹھو، وقت آئے گا پھر بتائیں گے، پیسے لے کے بیٹھو، ابھی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں جتنی توجہ کی ہے، صرف توجہ کریں میری طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں جو آپ کو یاد رہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک آ گئی؟ یا اللہ میری نسل سے اور میرے بیٹے مسلمین علاقہ، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے پیدا ہونے والے جتنے بھی ہوں، کیا ہوں؟ مسلمت اللہ کا، فرما بردار، ایمان والے ہوں، تجھے ماننے والے ہوں، تیری توحید کا پرچم بلند کرنے والے ہوں، کوئی بھی کتاب آئے، کوئی ضابطہ قانون ہو، شریعت ہو، اس کو سینے لگانے والے ہوں، تیرے حکم کو توڑنے والے نہ ہو۔ یہ دعا کی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت اسحاق کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اس وقت وہ بھی تو بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ سوال ہے، بڑا ٹھنڈک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے وہ بھی دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل اللہ نے اس لیے دعا اسماعیل کے لیے کی تھی کہ کریم نبی کریم پشتوں سے ہوتا ہوا بنی اسماعیل میں آئے گا۔ نہیں میری بات کو سمجھے، کریم نبی رحمت والی پشتوں سے ہوتا ہوا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے گا۔ اس لیے جن کی پشتوں میں میرے مصطفیٰ کا وہ نور اطہر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نگاہ نبوت جس طرح یہ کام کر رہی تھی کہ یہاں بھی شہر نہیں تو شہر کی امن کی دعا مانگ لی، اسی طرح کہ جو پشت میں نور میری سجا ہے پروردگار یہ منتقل اسماعیل میں ہو جائے گا، اس کے بعد ہوتا ہوا سجدہ آمینہ کے دستے اطہر میں چلا جائے گا۔ یا اللہ حضرت آمینہ تک جتنی بھی پشتوں میں وہ نبی کا نور اطہر چلا جائے، وہ ساری کی ساری تیری فرما بردار ہو۔ میری بات کو سمجھ پائے ہیں کہ نہیں آپ؟ یہاں تک میری بات کو سمجھ پائے ہیں کہ قرآن کا مفہوم یہاں تک کیا بتاتا ہے، رستہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا نور حضرت آمینہ تک جتنی بھی پشتوں سے ہوتا ہوا آئے، یا اللہ وہ ساری کی ساری نیک ہوں۔ اچھا مجھے توجہ ہے آپ کی؟ دعا ایک ہے، اس کے جز دو ہیں۔ دعا ایک مانگی ابراہیم نے، جز دو ہیں۔ وہ کون سا؟ پہلا یا اللہ شہر کو امن والا بنا دے، دوسرا کیا ہے؟ میری اولاد میں سے شرک اور بت پرستی کو۔ تو مجھے بتائیے ایک دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ ایک جز قبول ہوا کہ نہیں؟ امن والا شہر ہے کہ نہیں؟ باپ کا قاتل بھی حرم میں کھڑا ہو، کسی کی جرت نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اللہ کرے یہ میں کہیں بات اور بات کی ہوتی تو شاید مجھے اس کا صلہ مل جاتا۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اگر یہاں میں شعر پڑھوں گا تو آپ مجھے پیسے بھی دیں گے، کیوں جی؟ یہاں دوڑے سناؤں گا تو آپ پیسے بھی لٹائیں گے، جیبیں بھی ڈھیلی کریں گے آپ۔ اور علمی گفتگو بھی سننے کے قابل بنے نا یار، قائل ہونا کہ شعر و شاعری سننی آپ نے، عقیدہ پیڑ پر نہیں ڈالنا آپ نے، کیوں جی؟ کہو سبحان اللہ، پھر کہو ایک بار۔ اب توجہ فرمائی، ایک جز پورا ہو گیا دعا کا،
امن والا بن گیا. میں مانتا نہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کی دعا کا ایک جز قبول کر لے اور دوسرا نہ کرے. رب تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا 5,500 سال پہلے یا 4,500 سال پہلے اس مانگی ہوئی دعا کو قرآن کا حصہ بنایا اسی لیے ہے. ابراہیم ہم نے تیرے پہلے جز کو بھی مان لیا ہے, ہم نے تیرے دوسرے جز کو بھی مان لیا ہے. قرآن کا حصہ بنایا اس لیے تھا کہ ہم نے ابراہیم کے شروع والے جملے شہر کو امن والا بنا دے, وہ بنا دیا. اور دوسری بات سنیے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا آدھا حصہ قبول کر لے اور آدھا کرے ہی نہ. یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے, یہ تو اس کی رحمانیت کے خلاف ہے, یہ اس کا دستور قانونیت کے خلاف ہے, دستور رحمت کے خلاف ہے. اگر نہ قبول کرے تو ساری کی ساری نہ قبول کرے, لیکن رب تعالیٰ اگر ایک جز قبول کر لے سمجھو پھر وہ ساری کی ساری قبول کرتا ہے. تو ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ میری نسل میں سے بت پرستی نہ آئے, میرے اسماعیل کی نسل سے اولاد سے. اچھا کیوں نہ آئے نسل سے بت پرستی کیوں ختم کرنے کی بات کی؟ میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ نور مصطفیٰ منتقل ہونا تھا. بات کی سمجھ آئی؟ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ قرآن کے الفاظ ہیں کہ میرا محبوب ان پشتوں میں منتقل ہوا, ان پشتوں سے ہوتا ہوا سجدہ آمنہ کے بطن اطہر میں داخل ہوئے, وہ نور داخل ہوا. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ جو سجدہ کرنے والے لوگ تھے, سجدہ کرنے والے لوگ تھے, اللہ کو ماننے والے, اللہ کی توحید کو ماننے والے. ان میں سے ایک بھی کافر نہیں تھا. کیوں؟ ابراہیم کی دعا تھی یا اللہ کوئی درمیان میں کافر نہ آئے, درمیان میں کوئی کافر نہ آئے. کافر آ گیا تو بتاؤ, اگر میں بات آگے لے کے جاتا ہوں, اگر ہم معذل نقل کفر نہ باشد ابراہیم نبی کریم کے والدین کو معذل ایمان والا نہ مانے تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا داغدار ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو خلیل اللہ کا رشتہ ہے یہ سارا بوجھ ادھر ڈالا جاتا ہے. اگر بوجھ ادھر ڈالا جائے گا تو ادھر بندہ کافر ہو جائے گا. یہ میری بات نہیں, یہ قرآن کی بات ہے. 14 قرآن کی آیتیں ہیں کہ حضور کے والدین مسلمان ہیں. قرآن کی 14 آیات ہیں. اگر میں سب کی تشریح کروں گا تو فجر کی اذان کی کہیں نہ کہیں سے آوازیں آ جائے گی. اتنا وقت چاہیے, صبح صادق ہو جائے گا. اتنی گفتگو جو ہے وہ اس پر کی جا سکتی ہے. بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اور اس کے حوالے سے بات کو آگے لے کے چلا جاؤں. اب توجہ ہے آپ کی. اب جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس سے پیچھے آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سارے بولیے. کوئی بندہ ایسا تو نہیں جس کو نہ سمجھ آئی ہو؟ کیوں جی, آگے نہ سمجھ. اب آئیے, اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یہ میرے سامنے کھل گئی. سورۃ القدر آتی ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آتی ہے نا. اب یہاں سے اگر حضور کے والدین نکال لیں, مجھے بتائیے ایک بندہ کسی بادشاہ کی نوکری 10 سال کرے نا, ریٹائر ہو تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اگر کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے وہ ایک لیمٹ میں جاتا ہے تو ریٹائر ہوتا ہے تو حکومت اسے بہت کچھ دیتی ہے. یار 21 سال تو مجھے بھی ہو گئے قرآن کی نوکری کرتے ہوئے, مجھے کچھ نہ کچھ تو قرآن نے دیا. کیوں جی؟ مجھے قرآن نے کچھ نہ کچھ تو عطا کیا ہے, اور جو عطا کیا ہے وہ توجہ فرمائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ میلاد کے موسم کے, میلاد کے ماحول میں میں آپ کی جولی میں جو رکھنا چاہتا ہوں توجہ سے بات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کس میں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں. رب سوال کرتا ہے وہی جواب دے رہا ہے. تمہیں خبر ہی نہیں لیلۃ القدر کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہیں اندازہ ہی نہیں. کیا آگے کیا؟
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سوال کیا، جواب دیا. اب جواب پر پھر جواب خود. کہا میں تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. مزہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ اس کے آخر پہ. جو میں آپ کی جولی میں ڈالوں گا الفاظ، وہ سن کے آپ کو مزہ آئے گا. کہا تمہیں کیا پتا ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس میں قرآن نازل ہوا. اس میں کیا نازل ہوا؟ قرآن. اس میں کیا نازل ہوا؟ سارے بولیے کیا نازل ہوا؟ قرآن. اس میں قرآن نازل ہوا. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. کیا نازل ہوا؟ قرآن. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل جس کی نسبت رات کی قرآن سے ہو گئی، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. جس رات کا تعلق قرآن سے ہوا، قرآن کہتا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. ابھی میری بات آپ نہیں سمجھ پا رہے. جس قرآن کا تعلق رات کے حصے سے ہوا، رب کہتا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل. وہ مجھے ایمانداری سے بتائیے سعد نگر والوں، اگر قرآن جس رات کے ساتھ مل جائے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ جس آمینہ کے ساتھ صاحب قرآن مل جائے. قرآن جس رات کے ساتھ مل جائے، رب کہتا ہے تمہیں خبر ہی نہیں اس رات کی عظمت کیا ہے. کیوں؟ اس رات کو میں نے قرآن نازل کیا ہے. اس رات کو میں نے کیا نازل کیا ہے؟ اچھا سنیے ذرا، میں اس کی بھی وضاحت کر لوں. ابھی آپ کو پوری سمجھ نہیں آئی، میں آگے جانا بھی نہیں چاہتا جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جنت. زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جنت. حج کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ جنت. سخاوت کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جنت بڑی افضل شے ہے. کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جنت بڑی اعلیٰ شے ہے، تبھی تو مانگتے ہیں. کیوں نہیں؟ جنت بڑی اعلیٰ ہے تبھی تو مانگتے ہیں. جنت بڑی عظمت والی ہے تبھی تو مانگتے ہیں. اس کا بڑا ایک ہر مسلمان کے دل میں اس کا خیال رہتا ہے، تردد رہتا ہے، تبھی تو مانگتے ہیں. کیوں؟ اس کو افضل سمجھتے ہیں. اب جنت سے بھی پوچھئے نا، تو کس کو مانگتی ہے؟ ہم نے تو نماز پڑھی، ہم نے تو مانگ لی. ہم نے تو زکوٰۃ دے دی، ہم نے مانگ لی. کیوں؟ ہر ادنا اللہ کی طرف جاتا ہے، ہر نیچے والا اوپر کو جاتا ہے. ہم اگر نیچے ہیں تو ہم اوپر جنت کو مانگتے ہیں. جنت سے پوچھتے ہیں تو کیا مانگتی؟ اب توجہ فرمائیے گا میری بات کی طرف. یہی سورت، یہی 30واں پارہ ہے، سورۃ البلد. کہا لا اقسم بہذا البلد. جو چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں نا، 1,00,000 روپے بھی دینا مولوی کو تو یہ نہیں آپ کو بتائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اور وہاں سے ڈسک سنی، وہاں سے فیس بک سنی، یوٹیوب سے نکالا، گھنٹے کا تقریر تیار کی، جا کر ممبر پہ بول دیا. ایسی باتیں ہمیں نہیں آتی. ہم اپنے گھر میں مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنا مزاج خود رکھتے ہیں، ہم اپنے انداز سے خود مالک ہیں. ہم قرآن سے حاصل کرتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں. کہا لا اقسم بہذا البلد. توجہ ہے آپ کی. مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. رب کہتا ہے مجھے کس کی قسم ہے؟ شہر مکہ کی. یا اللہ تو وہاں آب زمزم ہے تبھی قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں. وہاں صفا مروہ ہے یا اللہ؟ کہا نہیں. وہاں حجر اسود ہے؟ کہا نہیں. یا اللہ وہاں تیرا گھر ہے تبھی کھاتا ہو؟ کہا نہیں. یہ بھی مقصد نہیں. گھر تو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تب نہیں کھائی. میرا گھر تو حضرت آدم نے بھی بنایا تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی. حضرت آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، میں نے قسم نہیں اٹھائی.
میرے گھر کو کئی بار بنایا گیا، میں نے کبھی قسمیں نہیں اٹھائی۔ انجیل دیکھ لو، تورات دیکھ لو، زبور دیکھ لو، 110 صحیفے دیکھ لو، نبیوں کی شریعتوں کے طریقے دیکھ لو، کسی شریعت کے اندر بھی قسم نہیں اٹھائی۔ کہا قرآن آیا، کہا مجھے قسم شہر مکہ کی عزت کی۔ یا اللہ قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تیرے وہاں قدم لگے ہیں۔ قسم اٹھانے کا ریزن یہ ہے، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت اور نوبت اس لیے آئی ہے کہ محبوب تیرے وہاں قدم لگے ہیں۔ اور مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو جنت مانگتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جنت مانگتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو جنت مانگتے ہیں، ہم جو کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہمارے مقاصد، ہماری آخری منزل جنت ہے، ہماری دعاؤں میں جنت ہے، خیالات میں جنت ہے، ہمارے روانی دوانی میں جنت ہے، ہماری سوچ و بچار میں جنت ہے۔ ہم نماز کچھ بھی عمل کر لیں، ہم جنت مانگتے ہیں۔ جنت تو بتا، تو کس کو مانگتی ہے؟ جنت کہتی ہے جہاں جہاں مصطفیٰ لگا دے قدم، رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس جگہ کی اللہ قسمیں اٹھاتے قدم مصطفیٰ کی وجہ سے، میں اس جگہ کی طلب کرتی ہوں۔ جہاں جہاں مصطفیٰ قدم لگا دے، میں حدیث پڑھ لو بخاری کی، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ حجرے سے نکل کر میں منبر پہ چڑھتا ہوں، حجرے سے نکل میں مصلی کی امامت کرتا ہوں، بار بار گزرتا ہوں، رب نے میری گزرگاہ کو جنت بنا دیا۔ جنت کہتی ہے، میری بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی درمیان میں آیا ہوں، کہا جنت کہتی ہے جہاں جہاں قدم مصطفیٰ کے لگ جائیں مجھے وہ جگہ چاہیے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت، ہر نیک عمل پہ جنت، یہ ہماری تجارت ہے۔ اللہ سجدے لے لے ہمیں جنت دے دے، ہماری زکات لے لے ہمیں جنت، ہماری تجارت ہے، تجارت ہے نا۔ وہ حضرت علی سے پوچھا، او بڑی نمازیں، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی ٹھنڈے پانی سے وضو کی نمازیں، کیوں؟ کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں، یہ تو تجارت ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ کوئی اور بات ہے، وہ تو خوف ہو جائے گا۔ کہا میں اس کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ پیارے علی کا مزاج بھی کیا مزاج تھا، ان کا انداز بھی کیا انداز تھا۔ ہماری تقریر کی رونق اہل بیت، ہماری تقریر کا تقدس اہل بیت، بلکہ یوں سمجھ لے ہم تو شروع کرنے سے پہلے کاسا زہرا تیرے دروازے پہ لگا دیتے ہیں، تو الفاظ ڈال، گناہگار زبان سے ہم بول دیتے ہیں۔ اب جنت کیا مانگتی ہے؟ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، کیا لگ جائیں؟ قدم کیا لگ جائیں؟ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں، جنت اس کی طلب کرتی ہے۔ کیوں؟ وہاں اللہ نے قسم اٹھائی، اور مجھے ایمانداری سے بتاؤ سید نگر والوں، اگر قدم لگ جائیں، جنت بار بار رب سے کہتی ہے پروردگار مجھے وہ جگہ عطا فرما جس پر تیرے محبوب نے قدم لگائے ہیں۔ اور جہاں قدم لگ جائیں جنت اس کو مانگتی ہے، اور جہاں مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے ہوں۔ جہاں 9 مہینے گزارے ہو، کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ایک اور بات کروں، یہ تو کہا جہاں قدم لگ جائیں اس کی طلب جنت کرتی ہے، اور جس گود میں سر رکھا ہو میرے مصطفیٰ نے، وہ گود پیارے علی کی ہو یا ابو بکر کی ہو، وہ غار میں حضرت پیارے علی تشریف رکھتے ہو، ان کے زانوں پر میرے مصطفیٰ کا سر ہو، جنت علی کی گود کی بھی طلب کرتی ہے۔ وہ 4,500 کلومیٹر اوپر اونچائی پر
گود میرے ابو بکر کی ہو، سر مصطفیٰ کا ہو، طلب جنت پھر بھی اس کی کرتی ہے۔ مقام بدلتا ہے شخصیت کے بدلنے سے، جگہ کی ڈیمانڈ بدلتی ہے شخصیت کی وجہ سے۔ کیوں جی؟ شخصیت تو وہ ہے جس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ نہیں، میں نہیں آپ کو سمجھا سکا، یا آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، شخصیت تو وہی ہے جس کی قسمیں ہیں۔ وہ قسم مکے میں رکھے، اپنا قدم مکے میں رکھے، رب کہتا ہے مجھے قسم ہے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مجھے بتاؤ، وہی نبی اگر سر ابو بکر کی گود میں رکھ دے تب قسم کیوں نہیں؟ وہ گود پیارے علی کی ہو تو وہاں قسم کیوں نہیں؟ قسم ایک اٹھا کر میرے رب نے اصول بنا دیا۔ مجھے بتاؤ، شراب ایک ہی بار حرام کر دی ہے، کیوں جی؟ نماز کہنے تمہارے اوپر فرض ہے، نماز کہہ نہیں دیا؟ جوا تمہارے اوپر حرام ہے، کہہ نہیں دیا؟ بس ایک بار کہہ دیا تو بات ختم، شراب حرام، جوا حرام۔ اسی طرح جب ایک قسم اٹھا دی کہ جہاں قدم لگ جائے محبوب مجھے اس جگہ کی قسم ہے، قرآن کی نص سے قطعی ثابت ہو گیا کہ اب جہاں جہاں نبی قدم لگائے گا محبوب مجھے قسم ہوتی چلی جائے گی۔ بار بار قسمیں تو ہم لوگ اٹھائیں جو مجبور ہے، وہ کون سا مجبور ہے؟ وہ تو کہتا ہے اللہ الصمد میں بے نیاز ہوں، مجھے قسموں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن وہ پھر بھی اٹھا رہا ہے، کیوں؟ بات میرے محبوب کی ہے، وہ بات میرے مصطفیٰ کی ہے، وہ بات کملی والے نبی کی ہے، وہ رحمت والے نبی کی ہے۔ تو مجھے بتائیے، وہ گود پیارے علی کی ہو تو اللہ کہتا ہے مجھے پھر بھی قسم ہے، گود پیارے صدیق اکبر کی ہو رب کہتا ہے مجھے پھر بھی قسم ہے، وہ گود سیدہ آمینہ کی ہو۔ اب اس کو بار بار کہنا پڑے گا؟ مجھے قسم ہے جب ایک بار کہہ دیا محبوب تیرے مجھے قدم اتنے عزیز ہیں، مجھے بتاؤ سر کتنا عزیز ہوگا؟ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی مائیں بیہوش ہوتی ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپریشن ہوتا ہے، آپریٹ ہوتا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بچے ہو جاتا ہے، ماں کو کیا کہتی ہے؟ بچہ لاؤ، مجھے دکھاؤ، کوئی اور نہ چومے، ماں چومتی ہے۔ چلو سبحان اللہ میں کیا لینا، سبحان اللہ، کیوں نہیں؟ یہ بھی ڈیوٹیاں میری لگا دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیے گا، پیارے علی پیدا ہوئے، خبر ملی کملی والے آقا کو، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میں پریشان ہو گئی، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کملی والے آقا تشریف لائے، آنکھیں کھول لی۔ بعد میں میرے مصطفیٰ نے پیارے علی سے پوچھا یار اس دن تو آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ کہا جب حضور آپ کا لعاب دہن، آپ کی زبان میرے منہ میں آئی نا، اور جس چیز کی مجھے طلب تھی میری طلب پوری ہو گئی۔ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم اٹیچ ہوا، میری طلب پوری ہو گئی، کیونکہ جہاں میری ولادت ہوئی وہاں بوتی تو تھے۔ میں کہتا تھا کہ میرا پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے۔ مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے یار، نبی کریم علیہ السلام لعاب دہن نکال کر علی کے منہ میں دے، حضور فرماتے ہیں اب علی علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ لعاب دہن ڈالا، کہا لوگوں لعاب دہن کی اتنی برکات ہے، میرے علی سے قیامت تک کے جتنے واقعات ہیں پوچھ لو، علی میرا کنجوس نہیں، ہر چیز بتائے گا تمہیں۔ اور مجھے بتائیے، اور جس کے منہ میں لعاب دہن کملی والے آقا ڈال دے، وہ بتائیے اس کی اتنی برکت ہے۔ وہ مجھے بتاؤ، رب کہتا ہے لوگوں میں نے تمہارے اوپر مومنوں احسان کیا، تمہیں اپنا نبی دے دیا، پیدا ہوتے کہا تمہیں نبی دے دیا، نبی رسول بن کے آیا۔ وہ جب آمنہ نے چوما ہوگا،
اچھا ایک حدیث پڑھ لوں، ایک حدیث پڑھ لوں، بخاری مسلم کی، ترمذی ابن ماجہ نسائی کی، تاریخ طبری کے اندر، طبقات ابن سعد میں، الخصائص الکبریٰ میں، المواہب الدنیا میں، تاریخ اسلام میں، سیرت حلبیہ میں، تبیان القرآن میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر مدہری میں، در منصور میں، تفسیر قرطبی میں، تفسیر حقانی میں. وہ کیا روایت ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کے راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں، قیامت والے دن میرے محبوب نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا ان کے والدین کو سونے کا تاج بنایا جائے گا. میں نہ سمجھے میری بات کو. جو حافظ قرآن ہوگا، میری بات وہاں کھڑی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میری بات وہاں کھڑی ہے. جو حافظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ سونے کا کیا بنائے گا؟ تاج. کس کے حافظ؟ کس کو؟ جو قرآن کا. رب کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہو اس رات کی عظمت کا، لیلۃ القدر کی، میں نے اس میں قرآن نازل کیا ہے. تمہیں کیا پتا ہو کہ میں نے اس رات میں کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے. تمہیں اس رات کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، میں نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد جو قرآن حفظ کر لے، قرآن کو پڑھ لے، اس پر عمل کر لے، ان کے والدین کو سونے کا تاج بنایا جائے گا. اور یہ تو تیرے میرے بچے کا عالم ہے جو میرے مصطفیٰ کے والدین ہیں، جو صاحب قرآن کے والدین ہیں. وہ میرے مصطفیٰ پہ قرآن ہو نازل اور تیرے والدین برکتیں لوٹ جائیں. اور میرے مصطفیٰ پہ جو قرآن نازل ہو اور تیرے والدین سونے اور جواہرات کے تاج کے مستحق ہو جائیں. وہ جو صاحب قرآن ہے اس کے والدین. شرم نہیں آتی تجھے بات کرتے ہوئے؟ وہ ایمان والے نہیں. اگر وہ ایمان والے نہیں تو پھر کائنات نے بھی ایمان نہیں دیکھا، زمین کے اوپر بھی ایمان اترا ہی نہیں اگر وہ ایمان والے نہیں. ابھی ایمان پھر توجہ ہے میری بات کی طرف. میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لوں، اگر سبحان اللہ کہیں تو. چلو مہربانی آپ کی. یہ سورہ مریم ہے، یہ میرے سامنے سورہ مریم کھلی ہے. یہ حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال دعا مانگتے رہے، یا اللہ بیٹا عطا فرما. دعا مانگتے رہے، مانگی ہے نا دعا 90 سال. یا اللہ مجھے کیا عطا فرما؟ بیٹا عطا فرما. 90 سال دعائیں مانگتے رہے. حضرت مریم علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی نگرانی کرنے کی آپ کی. بیت المقدس کے اندر ایک چبوترا بنایا ہوا تھا رائٹ سائڈ پہ، وہاں جاتے ان کو کھانا پینا دیتے. ایک دن گئے تو بے موسم پھل پڑے ہیں. بے موسم، یہ بات میری ہضم نہ کر جانا، قرآن کی بات ہے. کہا اگر میں عربی پڑھی تو بہت لیٹ ہو جاؤں گا، میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے. اور بھی کہا کہ پھل پڑے دیکھے بے موسم. حضرت زکریا علیہ السلام پھلوں کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، یا اللہ جس جگہ پہ تو نے بے موسم پھل بھیجے ہیں نا حضرت مریم کے لیے، اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ یہ جگہ بڑی برکت والی ہے. یہ جگہ اللہ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں مجھے کہ بیٹا عطا فرما. میں یہاں دعا مانگتا ہوں جہاں تیرے پھل پڑے ہیں، مجھے کیا عطا فرما؟ کہا جبریل سدرہ چھوڑ. اللہ کروں کیا؟ کہا جا کر میرے زکریا سے کہہ دو ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. یہ سامنے قرآن ہے، ہم یحییٰ علیہ السلام کی تمہیں بشارت دیتے ہیں. اور مجھے بتاؤ ایمانداری سے، حضرت عیسیٰ کی والدہ جس جگہ پہ کھڑی ہو، جس جگہ پہ عبادت کریں، وہاں بے موسم جنت سے پھل آ جائیں. حضرت زکریا نبی وہاں دعا کرے، 90 سال دعا کی رکی ہوئی، وہاں کھڑے جہاں پھل پڑے بے موسم جنت سے آئے پھل پڑے. میں نے پہلے بات کی ہے، جنت اس جگہ کی طلب کرتی ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. وہ بات نہ بھول جانا، اسی وطن پہ بات ہے. کیا ہوا؟ کہا جہاں حضرت عیسیٰ کی والدہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے وہاں بے موسم پھل پڑے ہو. حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو کر اپنے
بیٹے کے لیے دعا مانگے اللہ بیٹا عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کی عظمت ہے، ان کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگے رب بیٹے تقسیم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو امام الانبیاء ہے ان کی والدہ کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا میں بتاؤں سجدہ آمنہ کی عظمت، کہتی ہیں پہلی دن الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، مدارج النبوت میں لکھا ہے، معرج النبوت میں لکھا ہے، المواہب الدنیا میں لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے، کتنی حدیث کتابوں میں، مسند امام احمد میں لکھا ہوا ہے، المستدرک للحاکم میں لکھا ہوا ہے۔ کہتی ہیں پہلی رات جس دن وہ نور میرے پتے اطہر میں آیا، اس سے پہلے واقعہ سنوں آپ کو۔ ایک عورت تھی مکے میں، فاطمہ نامی کہنا تھی، وہ بھی شہزادی تھی۔ حضرت عبداللہ نے پاس سے گزرے، پاس آئی، یہ بات انہی کتابوں میں لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ کہا عبداللہ میرے ساتھ شادی کر لو، مکے کے بڑے بڑے شہزادے میرے پیچھے لگے ہیں لیکن میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا شادی تو میرے گھر والے کریں گے، میں تو ہم ہی نہیں بھر سکتا۔ کہا گھر والوں سے پوچھ لو اور جلدی بتانا۔ حضرت عبد المطلب سے بات کی اپنے والد گرامی سے، کہا بیٹا ہم نے ایک رشتہ دیکھا ہوا ہے، وہاں شادی کریں گے۔ کس کا؟ سجدہ آمینہ کا۔ کہا ٹھیک ہے وہاں میرا رشتہ کر دو، ایک آپ کی مرضی کی اور ایک دو کریں گے۔ کہا بیٹا پہلے کرو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ شادی کر لی، 2-4 دن گزرے، 5 ہفتہ گزرا، پھر بازار سے گزرے، سامنے سے وہی کاہنہ آ رہی ہے۔ ایسے عبداللہ کو دیکھا، نگاہیں جھکا کے چلی گئی، پیچھے سے آواز دی، کل تک تو عاشق تھی، کل تک تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھی، میری خاطر تو آسمان سے تارے بھی توڑ لینا چاہتی تھی، آج تو دیکھتی بھی نہیں۔ کہا بس عبداللہ اب طلب نہیں رہی، اب طلب نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا اگر چند دن پہلے طلب تھی، وہ آپ کی پیشانی میں نور دیکھا تھا۔ دعا یاد ابراہیم کی، اللہ میری اولاد میں سے، کہاں بیٹھے کہ ٹھنڈے لوگ ہیں یار آپ، یا اللہ میری اولاد میں سے شرک ختم کر دے، بت پرستی ختم کر دے، یا اللہ میری نسل میں سے اسماعیل کی نسل چلے، اس میں سے خاص ایک ایسی جماعت ہو، ایسا گروہ ہو، اس میں بت پرستی نہ ہو۔ فاطمہ نامی کہنا کہتی ہے اب شادی کی طلب نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس دن جب طلب تھی تب میں نے نور چمکتا پیشانی میں دیکھا تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ نور کہاں تھا؟ سیدہ آمینہ، کریمہ آمینہ، رحمت والی آمنہ، فضل والی آمنہ، رب کی پیاری آمنہ، ان کے پتے اطہر میں وہ نور جا چکا تھا۔ کہتی ہے پہلی دن جب نور داخل ہوا نا، اگلی رات کو حضرت آدم تشریف لائے، اتنا بڑا قد۔ کہا آمینہ مبارک ہو۔ کہا خیر مبارک ہو، لیکن آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کہا مجھے آدم کہتے ہیں۔ میں آمینہ تجھے سلامی دینے آیا ہوں، میں آمینہ تجھے سلامی دینے آیا ہوں۔ اور مجھے بتائیے امام جد انبیاء بھی ہو، انسانیت کے نطفہ آغاز بھی ہو، مسعود الملائکہ بھی ہو، اتنے بڑے عہدے ہو آپ کے پاس کہ آپ کی نسل سے نبی چلے، مجھے بتائیے ایمانداری سے اگر وہ آ کر جس نبی کی والدہ کو، کمری والے آقا کی والدہ کو سلامی پیش کر رہے ہیں، اس بات سے ثابت ہوتا ہے سلامی تو ایمان والوں کو دی جاتی ہے، کافروں کو نہیں۔ سلامی کن کو ہوتی ہے؟ ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں۔ کہتی ہے جس دن بچے کی پیدائش تھی، اب حضرت عیسیٰ کی والدہ کی بات، جس دن پیدائش تھی 4 عورتیں میرے سامنے آئیں، یہ بھی بات انہی کتابوں میں ہے جو میں نے کہی ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، حضرت اماں حوا، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم اور حضرت حاجرہ، 4 بیویاں، 4 پاکیزہ عورتیں سیدہ آمینہ کے صحن میں۔
حضرت عثمان بن ابراس، اس وقت دین ابراہیمی کے اوپر ایک آدمی تھے جن کا نام حضرت عثمان بن ابراس تھا. ان کی والدہ اس رات سیدہ آمنہ گھر میں موجود تھی. کہتی ہے میں باہر کسی غرض سے آئی، سیدہ آمنہ تو جس رات ولادت تھی، میں باہر آئی، دیکھا کہ 4 عورتیں کھڑی ہیں. میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا جا کر سیدہ آمنہ سے کہو کہ ہم آئی ہیں. کہا ہوں کون؟ کہا تعارف ہم خود کرائیں گی. اندر داخل ہوئیں. سیدہ آمنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، نبی بھی سلامی دیتے ہیں، فرشتے بھی دیتے ہیں، چاند بھی میرے بیڑے میں آتا ہے، تارے بھی آتے ہیں سلامی دینے کے لیے، کیا خاص بات ہے؟ تو کہتی ہے میرا نام حاجرہ ہے، میں حضرت عیسیٰ کی والدہ ہوں جسے مریم کہتے ہیں، میں حوا ہوں، میں حضرت آسیہ ہوں. رب نے بھیجا ہے کہ ہم دائیاں بن کے آئی ہیں. تو دائیاں یہ بیویاں اگر انتخاب کیا جائے تو ماں پاک دامنہ ہوگی تبھی یہ ہوگا. اگر وہ ایمان والی نہ ہوتی، یہاں حدیث پڑھ لوں، بخاری مسلم کی روایت پڑھ لوں. نبی کریم سارے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کافر مر جائے، کافر افسوس نہ کرو، بے ایمان مر جائے، عیسائی مر جائے، مشرک یہودی مر جائے، اس کے مرنے پہ افسوس ہے. لیکن ہماری عوام جو ہے نا، وہ سدھو موسے والا مرا تھا، سب کو بڑا افسوس ہوا تھا. ہماری قوم ہے نا، یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. ان کے جو آئیڈیا نا سارے فلم سٹار ہیں، ان کے جو ان کے آئیڈیل ہے نا، جو آگے رہتے جن کو دیکھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی بالوں کی کٹنگ، ان کا بول چال، ان کا لب و لہجہ، یہ ساری چیزیں سب فلم سٹار ڈراموں والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ملتی ہیں. جب 12 بجے فلمیں دیکھنی ہے تو کہاں سکون آنا ہے؟ مجھے بتائیے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو بچہ پیدا ہو کے کیا قاری بنے گا؟ بتائیے ذرا کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتا. تیری بات کیوں مانے؟ وہ پیٹ میں تھا. اچھا ایک اور بات ہے، بچہ سلانا ہونا، چھوٹا بچہ، ماں تنگ آ جائے، جلدی سو جا، باہر پکڑنے والی مائی آئی ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے، اثر پڑے گا بچے پہ، چور بنے گا چور. جب تو جھوٹ بول کے بچے کو سلائے گی تو کل چور بنے گا. تیرے بڑھاپے کی لاٹھیاں نہیں بنے گا، تجھ سے دور بھاگیں گے، ان کو گھنائے گی تجھ سے. میاں صاحب فرماتے ہیں ساری عمر میں آٹا گنیا، لکھا کیتے پیڑے، جنہ لئی تو پاپ کمایا، اج کتے نہیں تیرے کر دے. جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا کتے نہیں تیرے کر دے. ساری عمر میں آٹا گنیا، لکھا کیتے پیڑے، گئی جوانی آیا بڑھاپا، کوئی نہیں لگدا نیڑے. کون لگے تیرے قریب؟ تو نے بچپن میں اولاد کو دیا ہی کیا ہے؟ جھوٹ. بچہ پیٹ میں ہو تو قرآن پڑھا کرے، اپنے گھر بتائیں جا کے. بچہ پیٹ میں آئے تو درود پاک پڑھا کرے، نبی علیہ السلام پر، ان کی آل پر. بچہ پیٹ میں ہو تو نعت پڑھا کرے، بچہ پیٹ میں ہو تو ڈرامے نہیں تلاوت سنا کرے، بچہ پیٹ میں ہو تو کسی عالم دین کی صحیح العقیدہ کی تقریر سنا کرے. اولاد پھر نیک بنتی ہے، اولاد پھر فائدہ منصود بنتی ہے. ورنہ پھر بعد میں تو پچھتاوا. یہ بڑے بڑے والدین ہیں، ڈر کے مارے تو باہر کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. آج میرے بیٹے نے میرا گریبان پکڑ لیا، کس سے کریں؟ شرم آتی ہے ان کو بتاتے ہوئے بھی. میں اپنی اولاد کی کہانی نہیں سناتی لوگوں کو شرم کے مارے. کس کو بتاؤں کہ میرا اولاد، میرا خون، میرا بچہ جس کو 2 سال خون جگر پلایا ہو، اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، کیسے کہیں؟ لیکن جب ہم مرض کو دیکھتے ہیں تو سامنے یہی چیزیں آتی ہیں کہ بچہ پیٹ میں تھا، تیری وضع خطا کیا تھی؟ تیرا آداب معاشرت کیا تھا؟ تیرا ماحول کیسا تھا؟ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہے میرے پیٹ میں حسن تھے، میرے پیٹ میں چکی بھی پیستی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میں بستر بچھاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. اللہ کی عزت کی قسم میں نے کتاب میں پڑھا ہے. سیدہ زہرا فرماتی ہے جب میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی تھی تو میں قرآن پڑھ کے بناتی تھی. ایک دن اسما بنت امیس نے پوچھا، کہا زہرا خیر ہے ہر وقت قرآن؟ کہا تو نہیں جانتی جب یہ بچے جوان ہوں گے تجھے پتہ چل جائے گا. اسما بنت امیس کہتی ہے یہ آخری
औरतों में से थी। कहते मुझे पता चल गया जब सर नेज़े पे था, हुसैन कुरान पढ़ रहा था, कहा मुझे, मैं जल्दी से ज़हरा की कब्र में चली गई। कहा ज़हरा तेरी उस अज़मत वाली निगाहों को सलाम है, आज तेरी वो बात सच्ची हो गई, तेरे बेटे का सर नेज़े पे है और कुरान जारी है। लेकिन कौन सुने हमारी बातों को? कौन सुने हमारी बातों को? हमने तो खतीब बुलाया कानों के चस्के के लिए, हमने तो उस खतीब को तरजीह दी जो बड़े बड़े शेर सुनाए हमें। हम उस पर पैसे निछावर करके भी फख्र करते हैं। कल बेशक पछतावा ही हो, यार रात को मैंने इतने पैसे जाया कर दिए। किसी अच्छी आलिम पे पैसे नहीं फेंकेंगे, वो कल किताब लेगा और मसले करेगा। हमने बदअमल बेअमल नाथ खां बुलाए, उन पे नोटों की बारिश कर दी, 80,000 पहले उन्हें अकाउंट में भेजा, लाख रुपया वैसे ऊपर से ले गया। फिर अगली रात जब तकरीब उनकी महफिल नहीं होती, वो नाइट क्लबों में होते हैं, शराब खाने जुए खानों में वो नाथ खां होते हैं। सुन्नियों को लूट रहे हैं दोनों तरफ से। हमें अकल कब आएगी? हम कब जो है वो अपने सिरात मुस्तकीम का रास्ता सीधा करेंगे? अच्छी आलिम को बुलाना होता है तो उसकी खिदमत भी किया करें, क्योंकि वो 2 नंबर देगा, पैसा जाया नहीं करेगा आपका। वो किताब लेगा, वो किताब खरीदेगा, उससे अपनी दस्तार खरीदेगा, उससे अपनी जो है वो इमामत वाली टोपी कैप खरीदेगा, उससे मसले के लिए अच्छी से अच्छी किताब का इंतखाब करेगा, जिसका आपके सदका जारिया बन जाएगा। हमारी कौम को कौन समझाए? किधर चले हैं यार? किस मंजिल के राही बने हैं आप? बहरहाल मेरा मौजूद दिख रहा है, अब आगे आइए। बात कहां थी भला? अच्छा यही बता दो बात कहां थी। दाइयां आइया 4 कहा हम आपके बच्चे की दाइयां बन के आई हैं। रब ने हुक्म दिया था, तो दाइयां आती हैं ईमान वाली माओ के पास। इस तरह की दाइयां किन के पास आती हैं? जो ईमान वाले होते हैं। अगर काफिरा होती, माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर न बायद, तो कभी हाजरा आती? हाजरा वो है जिनके कदम लग जाए सफा मरवा पे। रब कहता है तुम्हारा हाथ ही पूरा नहीं अगर सफा मरवा ना करो। हाजरा वो है, रब कहता है तुम्हारा उम्रा इनकम्प्लीट है अगर सफा मरवा पे ना दौड़ो। अल्लाह इतना जरूरी भी क्यों है? जब हमने मैदान अरफात में चक्कर लगा लिए, खाने काबे के साथ चक्कर लगा लिए, आपे जमजम पी लिया, मकाम इब्राहिमी पे नफल पढ़ लिए, सब कुछ एहराम बांध लिया, उसके बाद सर मंडवा लिया, सब कुछ हो गया, तो उम्रा मुकम्मल नहीं? कहा नहीं, हाजरा मेरी नेक बंदी है। जहां जहां कदम उसने रखे हैं उसके कदमों के निशानात पे जब तक तुम्हारे कदम नहीं आएंगे तुम्हारा हज उम्रा मुकम्मल नहीं है। पता चला कि जिस हाजरा के कदम लगे तो कुरान बने, वो हाजरा दाई बन के जिस आमिना की आई है वो ईमान वाली है तभी तो आई है। वो ईमान वाली है तभी तो आई है। अच्छा एक और बात करते हैं, तो वो जो है आपकी अम्मा हलीमा सादिया फरमाती, जब मैं हुजूर को लेकर आई ना, मेरी डाची बड़ी माड़ी थी। मैं वो वाकया नहीं सुनाना आपको तो क्या हुआ फिर क्या, बस इतना समझे कि डाची कमजोर थी। आखिर पे पहुंची, करीम नबी को साथ लिया और जहां से गुजरी वो बंजर जमीन थी, सब्जा भी नहीं था, हरियाली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहां से कहती है जब हुजूर को मैंने उठाया, जब मैं उठा के हुजूर को डाची पे बैठी, जब डाची खड़ी हुई, डाची जवान हो गई। डाची की जान में जान आई, डाची दौड़ने लगी। और अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने किताबों में पढ़ा है, हवाला देने के लिए भी तैयार हूं। जहां जहां डाची के कदम लग रहे थे वहां सब्जा उग रहा था। अब सुनिए, ये पकड़ा है कमली वाले आका को सजदा अम्मा हलीमा सादिया ने। देख रहे हैं मेरी तरफ? ये पकड़ा है। अब जिस्म लगा हुआ है अम्मा हलीमा के जिस्म के साथ, जिस्म ने कपड़े लगे हैं, डायरेक्ट जिस्म भी नहीं, कपड़े लगे हैं अम्मा हलीमा के कपड़ों के साथ। अब अम्मा हलीमा के कपड़े लगे हैं डाची के साथ।
اب ڈاچی جہاں قدم لگاتی ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے. کریم نبی تو نہیں چلے, حالانکہ رب کہتا ہے کہ محبوب تیرے, مجھے مکے کی شاید قسم ہے وہاں تیرے قدم لگے ہیں, لیکن یہاں قدم نہیں لگے, وہاں ڈاچی کے لگے ہیں. اور مجھے بتائیے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کملی والے آقا کا اٹھائیں اور اٹھا کر ڈائریکٹ ڈاچی پر حضور کا وجود نہیں لگا, کپڑوں کے ساتھ مس ہو کر اماں حلیمہ سعدیہ کپڑوں کے ساتھ مل کر پھر ڈاچی کے قدم زمین پر لگے, وہاں سبزہ ہوتا ہے. اتنی برکت ہے میرے مصطفیٰ کی, 3 جگہ سے برکتیں سمٹ کر جو ہے وہ کائنات والوں پہ برس رہی ہے. یہ تو 3 جگہوں سے ہوتے ہوئے, بتاؤ آمینہ تو نے کتنی عظمتیں لوٹی ہوں گی. آمینہ تو نے کتنی عظمتیں لوٹی ہوں گی. جب محبوب تیرے پتے اطہر میں ہوگا, جب میرا کریم نبی تیرے پتے اطہر میں ہوگا, تو نے کتنا کچھ لوٹا ہوگا, کتنی بہاریں لوٹی ہوں گی. توجہ ہے کیا؟ تھک تو نہیں گیا؟ کتنا کچھ ٹائم میرا باقی ہے جی؟ گھنٹہ ہو نہیں گیا؟ رات دا بڑا تھکیا. اب میں نے 2-3 بندے نے پوچھو ادھر, ادھی محفل پڑھی لائٹ ٹر گئی, انہوں نے کہا بغیر سپیکر دی پڑھنا جی. تو ایڈے ظالم نے پھر سور لوائی نے میرے کو, انہوں نے میرے کو سور لوائی ہے پنجابی سے, حالانکہ میرا یہ مزاج نہیں, میں اردو میں بدلوں. اچھا سنیے ذرا, بات کیا کر رہا تھا, توجہ ہٹ جاتی ہے نا. ابھی ڈائریکٹ حضور کا وجود نہیں لگا تو کتنی بہاریں ہیں. اور حضرت اماں آمینہ نے کتنی عظمتیں لوٹی. کریم نبی سے وہ بتانے لگا ہوں آپ کو. حضرت جبریل علیہ السلام, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, کریم نبی کی بارگاہ میں آئے. کس شکل میں؟ داہیہ قلبی کی شکل میں. حضور نے فرمایا یار اپنا اصل وجود دکھا کتنا ہے. جبریل تو ہے کیا, آج مجھے دکھا. حضور پھر مجھے اجازت دے کہ میں آسمان پر پرواز کروں. میرے 600 پر ہیں, میرے 600 پر ہیں. حضور اجازت فرمائیں میں کھولوں ان کو. کہا جاؤ کھولو. حضور نے ایسے دیکھا, ایک پر کھولا, اس نے مشرق کو ڈانپ لیا, مشرق. دوسرا کھولا, اس نے مغرب کو ڈانپ لیا. کہا حضور ابھی 598 یعنی 592 پر میں نے نہیں کھولے, ابھی 2 کھولے ہیں تو کائنات کو ڈانپ لیا ہے. اتنا بڑا ہے جبریل. سجدہ آمینہ نے کیا پایا اسے, یہ بتا رہا ہوں آپ کو. معراج کی رات کہا جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے کے, تیاری پوری ہے. یا اللہ دروازہ کھڑکاؤں. کہا پہلے جبریل تو جانتا نہیں ہے گستاخی ہے. یا اللہ پھر آواز دوں. جبریل یہ بھی گستاخی ہے. تو یا اللہ کیا کروں. کہا چھت پہ جا, چھوٹا سا سوراخ کر. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. اللہ انہوں نے پہلو کھانا کھوایا. چھوٹا سا سوراخ کرو, چھوٹا سا, اس کے اندر سے داخل ہو جاؤ. جبریل ہے کتنا؟ رب کہتا ہے چھوٹا سوراخ کرو. جبریل سوراخ کے اندر سے نیچے اتر جا, میرے محبوب کے تلووں کو نورانی کفوری ہوٹوں سے بوسا دے. میرے محبوب کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی, محبوب جاگ جائیں گے. مجھے بتائیے جبریل اتنا بڑا ہے, 2 پر کھولے, مشرق مغرب کو ڈانپ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ جب یہ جبریل میرے مصطفیٰ کے در پہ آیا, رب نے کہا جبریل بے شک تو بڑا ہے, لیکن جب تو میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ جائے نا تو چھوٹا بن کے, اس لیے کہ در میرے مصطفیٰ کا ہے. یہ در میرے مصطفیٰ کا ہے. ایک مزاج بنا دیا حدیث میں. اب سنیے گا سیدہ آمینہ کے بارے میں. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں اس رات باہر نکلی حاجت کے لیے. ابھی آدھی رات نہیں ہوئی تھی, میں باہر نکلی کہ کہتا ہوں کہ میرے مکان کی دیواروں کے ساتھ ستارے چمک رہے تھے. ستارہ نہیں, میرے مکان کی دیواروں کے ساتھ ستارے چمک رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے لیٹے کرنا, او یار
یار میں کیا سناؤں آپ کو، جو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بازار سجانا، کہاں لکھا ہے لیٹنگ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ اور رب نے تارے ہی بھیج دیے مصطفیٰ کی ولادت پہ، وہ بھی سجدہ ہم نے کچے مکان کچی دیواروں پہ. کہتی ہے میں ڈر کے اندر آئی، میں ڈر کے اندر ہوئی. اور سائنس کہتی ہے ایک تارا پوری زمین سے بڑا ہے. سائنس کہتی ہے ایک تارا پوری زمین سے بڑا ہے. چاند کتنا بڑا ہے؟ یہ زمین 3 بار کی جائے. سورج کتنا بڑا ہے؟ یہ زمین 5 بار کی جائے. لیکن کم سے کم تارا اتنا بڑا ہے جتنی بڑی ایک زمین کے اوپر ایک تارا آ سکتا ہے، اتنا بڑا تارا ہے. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری دیوار پہ کیا چمک رہے ہیں؟ تارے. تارا نہیں، تارے، ستارے چمک رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں جبریل کے آنے کے مزاج کو رب نے بتا دیا. کہا تارو جب تم اپنی حدود میں رہو تو بڑے بن کے رہو، جب تم آمنہ کے دروازے پہ جاؤ تو چھوٹے بن کے جاؤ. در میرے مصطفیٰ کا ہو، جبریل کو چھوٹا بننا پڑتا ہے. در آمنہ کا ہو، ستاروں کو چھوٹا بننا پڑتا ہے. کہتی ہے پھر چاند بھی آیا، میں ڈر کے اندر ہو گئی کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، کہیں میرے اوپر نہ گر جائے. غیب سے وجہ آمنہ یہ گرنے نہیں آیا، یہ تجھے مبارک دینے آیا ہے، تجھے مبارک دینے آیا. مجھے بتائیے وہ جن کو چاند مبارک دے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جن کے بچے کی ولادت پر چاند ستارے چمکنے کے لیے اپنی حدود چھوڑ کر آمنہ تیرے صحن میں آ جائیں، یہ ایمان ہی تو تھا، یہ ایمان ہی تو تھا. تو باتیں تو بڑی رہ گئی، حوالے میں نے بڑے لگائے ہوئے. ابھی 2 باتیں کی ہیں آپ سے، ہوں دوستوں کی سننا جائے. سور کی سننا جائے، کی سننا سور کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں 3 دن تو بھوکا نہ میں کھانا کھاتا. بیٹی تھی شام، سنو ذرا، بیٹی دا مقام کی ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دا مقام کنا بنایا ہے. کریم نبی فرماندے نے ایک دن میں بھوکا کوئی شے کھادی نہیں، نہ کھجورا ملیاں نے نہ سکی ہوئی روٹی ملی ہے. 3 دن تو بعد ایک مرتبہ دروازے ہوتے دستک ہوئی. میں دروازے ہوتے آواز دیتی کون ہے؟ باروں آواز آئی بابلان دروازہ کھول. میں زہرا آئی. میرے کریم نبی نے دروازہ کھولیا. میرے سرکار نے فرمایا زہرا خیر نہ لائیے. میرے کریم نبی نے فرمایا زہرا خیر نہ لائیے. آکھے ابا منو پتہ چلے آئے تسی 3 دن تو بھکے ہو، کھاتا کچھ نہیں، پریشان ہو، کھاتا کچھ نہیں، کھجورا بھی کوئی نہیں، جو بھی کوئی نہیں، سکے ٹکڑے بھی کوئی نہیں. اجلی پاک نے کچھ کما کے دیاری کر کے آندہ میں پکایا 4 روٹیاں بنیاں نے 3 اپنے کار رکھیاں نے. اپنی رحمت والی تطہیر والی بطول والی چادر دا پلو کھول کے میری سرکار دے کے روٹی رکھی ہے. میری سرکار دیا کمی جو آنسو آنگے. میری سرکار نے فرمایا زہرا تو میرے واسطے رحمت بن کے آئی ہے، ان رحمت والے نبی دے سینے نہ لگ جا، ان رحمت والے نبی دے سینے نہ لگ جا. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگوں تسی اس زمانے دن اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر کے فخر کر دے ہو، اپنی بیٹیاں نو مار کے فخر کر دے ہو. اس وقت دن میں تانوں فرمایا الفاطمہ دو بدعات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اچھا یارو سنو عقیدہ دی گل بھی کردا جاواں. علی پاک کہنے میں دوسری شادی کرنا گا. زہرا پاک کملی والے آقا دے کول آئے. آکھے یا رسول اللہ ابا جی علی پاک دوسری شادی کرنا چاہندے نے، انہاں نوں منع نہ کریا جے، انہاں نوں کچھ کیا جے نا. نبی علیہ الصلوۃ غصے ہوئے، جلال آ گیا، منبر سجایا گیا. میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی پاک نوں فرمایا منع کرنا وا، شادی نہیں کرنی جب تک زہرا موجود ہے. بعد اندر بٹھایا سیاوے پچا سانو تے 4 دی اجازت ہے، علی نو دوجی دی بھی اجازت کوئی نہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو سنو ذرا میں علی نو منع کیتا حکمت ہے.
اے دے اندر حکمت کی ہے یارو سنو ذرا میرے کریم نبی نے فرمایا لوگو میری زہرا ورگی بیٹی کوئی نہیں اگر دوجی کوئی آ گئی کتے میری بیٹی نو اے نہ آکھے تو زہرا انوکھی شان والی ہے جدی تو بیوی ہے او دی میں بیوی ہاں جڑا میرا شوہر ہے او ہوئی تیرا شوہر ہے کوئی میری بیٹی نو تانا نہ مارے میری بیٹی ورگی بیٹی کوئی نہیں میری بیٹی ورگی بیٹی کوئی نہیں آؤ مسلمانوں سنو ذرا کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ دے اٹھے گئے عرض کرتے ہیں کملی والے آ واللیل دیا زلفاں والے آ کملی والے فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ دے اٹھے گئے آکھا یا رب العالمین میں تیرنا گزارش کرنا چاہنا وا ایک گل کرنا چاہنا وا رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ کرو کی گل ہے آکھا یا اللہ جدوں تو راضی ہونا ہے او تو کی کرنا ہے جدوں خوش ہونا ہے کی کرنا ہے رب العالمین نے فرمایا بارش نازل فرمانا یا اللہ جدوں زیادہ راضی ہونا ہے او تو کی کرنا ہے رب العالمین نے فرمایا میں مہمان بھیج دینا آکھا یا اللہ جدوں تیری خوشی دی حد ہوندی ہے اس تو زیادہ تو راضی نہیں ہوندا تو کی کرنا ہے رب العالمین نے فرمایا میں بیٹیاں عطا فرمانا میں بیٹیاں عطا فرمانا رب العالمین نے فرمایا میں بیٹیاں دے کے بے خبر نہیں ہونا جدوں بیٹے عطا فرمانا میں بیٹیاں نو کہہ کے بھیجنا اپنے باپ دے دستے بازو بنو اپنے باپ دی خدمت کرو اپنے باپ دا ہاتھ بٹاؤ لیکن جدوں بیٹی دینا میں بیٹی نو کہہ کے بھیجنا تو پریشان نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تیرے باپ دے خود بازو بنے گا اللہ دی ذات تیرے باپ دے خود بات اچھا باپ پریشان ہوئے نا باپ روندا ہے بیٹی مسکرا سکتی ہے اور کسے پوچھا نا بیٹی کدو جوان ہوندی ہے کسے آکھیا جدو شادی کر دئی ہے آکھیا نہیں ادو بیٹی جوان نہیں ہوندی جوان ادو ہوندی ہے جدو پیکیاں دے سسرال دے دکھ اپنے والدین نو دسنا چھڑ دیندی ہے نا جدو بیٹی اپنے شوہر دا اپنے سسرال دے غم دکھ تکلیفاں اپنے پہنا پراوانوں اپنے والدین دسنا چھڑ دے دیئے بیٹی ادو جوان بیٹی ادو جوان ہوندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے صحابہ کرام بیٹھے حضرت انس بن مالک روایت دے راوی نے دو حدیثاں بیان کرنی اس کے بعد میری بات ختم ہے سنو ذرا کریم نبی نے فرمایا صحابہ جتیاں دو بیٹیاں ہون انہاں دی اچھی پرورش کرے انہاں دی اچھی خدمت کرے اچھا خاندان تلاش کرے اچھے خاندان دے اندر انہاں دی شادی کرے کل قیامت والے دن جنت دے اندر میرے قریب انج ہوے گا جویں میریاں دو انگلیاں نے پچھورون دی آواز آئی ہے پچھورون دی آواز آئی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا کون ہے جڑا روندے پیا کریم نبی نے فرمایا نو میرے کول بھیجو صحابی اٹھیا کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آیا اور قریب ہویا حضور نے فرمایا میرے قریب رویا کیوں ہے آقا اے نام اس بندے واسطے وے جتیاں دو بیٹیاں ہون آقا میری تے ایک بیٹی ہے یہ گل کیتی نا وہ فرماندے نے پیارے علی ابو بکر فرمایا ابو بکر یار وے اے باپ تے قتل کر دے آج دو بیٹیاں مانگدے نے پہ اے باپ تے قتل کر دے آج اے ہوئی باپ دو بیٹیاں کاش میریاں دو بیٹیاں ایک ہو رون دی آواز حضور نے فرمایا ہن کون ہے رون والا کون ہے حضور نے فرمایا میرے کریم لے آؤ آکھا آقا میرے دو بیٹے نے بیٹی کوئی نہیں میرے کریم نبی نے فرمایا تو طلب رکھ طلب رکھ یارو بیٹیاں دے پیدا ہون تے پریشان نہ ہویا کرو وہ اپنا مقدر لے کے ہوندیاں نے اپنے باپ دا کچھ نہیں کھاندیاں اپنا مقدر لے کے ہوندیاں نے اپنے باپ دا رزق لے کے ہوندیاں نے میں ایک دن ایک بابا جی نو پوچھیا بابا جی تہاڈی 70 سال عمر ہے بوٹی کمر دے اوتے بوریاں لاندے ہو تہاڈی ہڈیاں دا گوڈا بھی ختم ہو رہا ہے تہاڈی کمر جھک گئی ہے مزدوری کر دے ہو تہاڈے بچے جوان نے کیوں مزدوری کر دے ہو بابا جی نے کمال دا جملہ
میاں قاری صاحب میں اس واسطے کم کرنا میں اوور ٹائم ہی لانا وا میری ایک بیٹی دی شادی ہونے والی ہے میری ایک بیٹی دی تیاں لئی پردیس و بابل تے پترا لئی جاگیراں دکھ سکھ سینا پر کچھ نہ کہنا واتیاں دیاں تقدیرہ دکھ سکھ سینا پر کچھ نہ کہنا واتیاں دیاں تقدیرہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے جڑے تیاں پریشان نے نا میاں صاحب دا بھائی ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے میرا پیسے اٹھا دینے نا شیر پڑھیں گے تھوڑا جا ہنسنا ہو ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا میاں صاحب فرماندے نے بیٹی والا تحفہ بیٹی والی عظمت ہر باپ برداشت نہیں کر سکتا اے دے بارے کی فرماندے نے سر بندے نو کر دین دیئے یار دو جگ دے وچ آلہ کستوری دی قدر کی جانے کولے ویچن کستوری دی قدر کی جانے تے کولے ویچن والا آکھے آقا میری تے بیٹی کوئی نہیں میرے دو بیٹے نے میرے کریم نبی نے فرمایا طلب رکھ اللہ بیٹی عطا فرما دے تو دی خدمت کریں اور دی پرورش کریں اچھے خاندان دی شادی کریں تو ہی میرے نال ہوئیں گا اگر تینوں بیٹی اللہ عطا نہ کرے تیری طلب روے لیکن جو تیری طلب روے گی اسے طلب تیری موت آ گئی میں نبی تینوں مبارک دینا وا تم ہی میرے نال ہی ہوئے گا سبحان اللہ گل سنیے کہ بیٹی دی اور سبحان اللہ کیوں جی ایک گل سناواں بیٹی دی سبحان اللہ او گل صرف یار مینوں تے کوئی ٹینشن نہیں وما علینا الا البلاغ گل تے تواڈے مزاج تے وے کیوں جی محسن صاحب گل تے تواڈے مزاج تے وے اور راتی بھی اندر کدے اندر بس کرو ادے ہنن پڑھو راتی ادے اندر پڑھو ادے اندر بس کرو تو پھر میں میزبان پوچھا نا تو تھوڑا ٹائم لا ہی لو میچ بھی گئی تے پا جی نیرا بھی موبائلاں دی روشنیاں کیتیاں تے سپیکر تو بغیر تے اس تو بعد انہوں نے پھر جڑی کیتی ساڈے نال او تانوں ہی دس ہی نہیں سکدے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے آقا اے منو کسی نے سفارش کی ہے میں پھر پڑھ لگا اے پچھلے سال سنایا پچھلے سال سنایا ہی ہن پھر سفارش ہے تو میں چاہنا ایتھے گل ختم کر دیے کہ ہن سفارشاں زیادہ نہ ہی ہون تے بہتر ہے تے اے آخری گل ہے آخری سفارش تے آخری گل لنگر تہاڈی پہنچ تو دور نہیں ہونا نہیں ملے تہاڈے انشاءاللہ بس میں زیادہ دیر تہاڈے لنگر تے حاضر نہیں ہونا حضرت داہیہ کلبی سنو بھائی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آقا رات نو نیند نہیں آندی
رات ذری پریشانی وچ گزر جاندی اللہ یا آقا اپنی اکھاں وچ آوازاں ہوندیاں نے چیخاں دی آوازاں ہوندیاں نے کریم نبی نے فرمایا کی گل ہے کیوں آواز ہوندی ہے آقا بڑا دردناک واقعہ ہے بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے میرے کریم نبی نے فرمایا دستے صحیح کی گل ہے آقا میری بیوی دے پیٹ دے اندر بچہ مینوں 3-4 سال واسطے بیرون ملک جانا پہ گیا میں اپنی بیوی نو نصیحت کر کے گیا اگر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا یہ اچھی پرورش کرنی ہے اچھی پرورش کرنی ہے دیکھ بھال کرنی ہے اگر اللہ نے تینوں بیٹی عطا کی تھی اسے لمحے بچی دا گلا دبا کے مار دینا تینوں میری نصیحت ہے آقا میں چلا گیا 4 سال تو بعد واپس آیا المختصر واقعہ لمبا لیکن چھوٹا کرتا جاواں دروازے اتے آقا میں دستک دیتی ہے 4 سال تو بعد آیا اندروں آواز ہے ابا جی میں دروازہ کھول لیا میری بیوی نے سمجھایا بیٹی زمانہ جلیتی بیٹیاں نو مار دیندے نہیں زندہ جلا دیندے دفن کر دیندے نہیں تو اپنے باپ دے نال محبت نہ بولنی انج بولنی باپ آیا قدمی پہ جائی شاید رحم آ جائے دروازے اتے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون ہے آکھیا میں دائیاں قلبیاں ماں کہندی بیٹا بیٹی تیرا باپ آیا ہی اپنے باپ جی میں تینوں سمجھایا ہوں میں آواز دے بیٹی کہندی ابا میں دروازہ کھول لیا ابا جی ٹھہرو میں دروازہ کھول لیا آؤ مسلمانوں سنو ذرا دروازہ کھولیا بیٹی پیرا میں ڈگ پئی اپنے باپ دے قدم پکڑ لے داہیا قلبی کہنے نے آقا منو رحم نہیں آیا منو ترس نہیں آیا میں اپنی بیوی نے پوچھیا کون ہے بیوی کہندی ہے اے تیری بیٹی ہے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی چاند جیسی بیٹی ہے ہیرے ورگی بیٹی ہے ایدی بڑی اچھی میں تربیت کیتی ہے ایدہ بڑا اچھا میں نام رکھیا ہے ایدی بڑی اچھی میں خدمت کیتی ہے ایدی بڑی اچھی میں تربیت کیتی ہے داہیا قلبی کہنے نے آقا منو ساری گلنا سن کے رحم نہیں آیا میں خدال پکڑی اپنے کندے اتے رکھی میں کھینوں نہ لہرا انہوں کپڑے پوا ادھے وال بنا انہوں سرما پوا انہوں میں لے کے جانا ہے جدو خدال کندے اتے رکھی ماں سمجھ گئی میری بیٹی دے نال اچھا نہیں ہونے والا میں بڑے ہاتھ بننے خدا آواز سے معافی دے دے انہوں پیکے پیج دینیا ہمسایہ نو دے دینیا تو اے دینا ظلم زیادتی نہ کر انہیں آکھا انی دیر تک میں کر رہا نہیں میں بیٹھنا نہیں جنی دیر تک اس بیٹی نو میں دفن نہ کر کے آیا آقا منو رحم نہیں آیا میری بیٹی نو میری بیوی نوا رہی ہے کپڑے پوا رہی ہے بڑی دیر تو بعد میں آواز دیتی سین دے اندر کھڑے ہو کے کمرے وچ کہا جلدی باہر بھیج دے لیکن باہر نہیں بھیجیا میں ویکھیا کہ ماں لیٹی ہے سینے اتے اپنی بیٹی نو لٹایا ہے پیار پہ کر دی ہے یارو ماما دے بڑے ناز ہوندے نے ماما دے بڑے ناز ہوندے نے کہ میری بیٹی نو سسرال والے انہوں کوئی کسے سامان تو تانا نہ دے بے شک جہیز لعنت ہے اس دے باوجود جنی مشقت باپ اپنی بیٹی دے جہیز واسطے کردا ہے اپنی جتی واسطے کوشش نہیں کردا اپنے لباس واسطے کوشش نہیں کردا جنی ماں اپنے بیٹی دے پرتنا واسطے کوشش کر دی ہے اپنی بیٹی دے کملا واسطے رضائیاں واسطے کوشش کر دی ہے آؤ مسلمانوں سنو ذرا داہیا قلبی کہندے نے آقا وہ پیار دے کے منو رحم نہیں آیا میری بیٹی اپنی بیوی نو کہندی ہے اپنی ماں نو کہندی ہے اما تو رونی کیوں ہے تیرے پیار دے اندر تیرے آنسوان دے اندر منو جدائی پہ نظر ہوندی ہے اما منو جدائی نظر ہوندی ہے انی دیر تو بعد آقا منو پھر بھی رحم نہیں آیا میں بچی دا ہاتھ پھڑیا اپنے وال کھچیا میں بچی نو لے گیا میری بچی جا رہی ہے کبھی سجے ہوندی ہے ابا جی کتھے جا رہے ہیں کبھی کھبے ہوندی ہے ابا جی کتھے جا رہے ہیں کبھی پیچھے کبھی اگے میری بچی اٹکیلیاں بھی کر دی ہے آقا منو رحم نہیں آیا ایک صحرا دا علاقہ آیا ایک اجار بیابان آیا ایک صحرا دا علاقہ آیا آقا میں کیتا کی میں خدا دوپہر دا وقت ہے خدال دے نال میں کھڈا پہ کھودنا وا منو پسینہ آیا ہے چھوٹی سی چادر دے نال چھوٹی جی چادر دے نال میری بیٹی میرا پسینہ پہ صاف کر دی ہے نالے دعا پہ کر دی ہے پروردگارا میرے ابے دا کام آسان کر دے
آقا مینوں رحم نہیں آیا. آقا تھوڑی دور پانی دی ندی ہے, مینوں پیاس لگی, میری بچی 4 سال دی بچی, یار تصور کر, تیری بھی 4 سال دی, ساڈی بھی 4 سال دی بچی نو کنا شعور ہوندا ہے, کنی سمجھدار ہوندی ہے, کنی عقل دی مالک ہوندی ہے, لیکن جویں دی بھی ہوئے باپ نال بڑا پیار کردی ہے. آکھے آقا 60 مرتبہ بیٹی گئی, اپنے چلو جو پانی بھر کے آندا, تھوڑا تھوڑا پانی باقی بچدا, میرے منہ اندر پاندی. آقا مینوں رحم نہیں آیا, آقا مینوں رحم نہیں آیا. او یارو میری طرف دیکھو ذرا, غور کرو مسلمانوں, ذرا غور کرو حضور دے غلاموں. آکھے آقا تھوڑی دیر تو بعد پسینہ زیادہ ہویا, میری بیٹی نے سورج وا دوپٹہ کیتا اپنا, میرے اوتے چھاں کیتی ہے. آقا مینوں پھر بھی رحم نہیں آیا, مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا. جدوں میں کھڈا مکمل کھود لیا, میں اپنی بیٹی نو آکھیا میرا کام مکمل ہو گیا وے. بیٹی نے وہی چاہتا بھئی یا اللہ تیرا شکر ہے, میرے باپ دا کام مکمل ہو گیا ہے. بیٹی جان دی نہیں میرے نال کی ہونے والا ہے, بیٹی پہچان نہیں رہی میرے نال کی ہونے والا ہے. آقا جدوں میں کھڈا مکمل کیتا وے, اپنی بیٹی نو کھڈے دے اندر میں تکا دیتا, 4 سال دی بچی نو کھڈے دے اندر میں گرایا ہے. میری بچی مسکرائی, شاید میرا باپ میرے نال مذاق پیا کردا ہے. آقا مینوں رحم نہیں آیا, میں مٹی پانی شروع کیتی ہے, میری بیٹی روئی ہے, میری بیٹی چلائی ہے, نالے کہندی ہے ابا اللہ دا واسطے مینوں معاف کر دے, میں کار نہیں آواں گی, میں جنگلاں وچ رہ لواں گی, میں نان کے چلی جاواں گی. مینوں کسے پوچھا کہ دی بیٹی ہے, میں دایا قلبی باپ دا نام بھی نہیں لواں گی, خدا واسطے معافی دے دے. آکھیا آقا مینوں رحم نہیں آیا, جدوں میں سینے تک مٹی پائی ہے, بچی دیاں چیخاں نکلیاں نے. نالی کہندی ہے کہ جس دن ہو سی حشر دیاڑا تے اللہ دے دربارے پہچان لواں ظالم تینو تے لوانگی بدلے سارے. اے گل سن پھر روئے محمد تے اتھرو ہو گئے جھاری. نالے رومل نالے آکھل دایا پھر سنا ایک واری, نالے رومل نالے آکھل دایا پھر سنا ایک واری. تقریر مکمل ہے, لیکن میں پتہ سور کیوں نہیں آخر تے لاندا, او دی وجہ کی ہے, جڑی پہلی تقریر ہوندی ہے نا او دا اثر ختم ہو جاتا ہے. جڑی پہلی تقریر تانوں بھول گئی ہے, تساں ہن ریکارڈنگ ہی سننی جتے سننی, اس واسطے او بھی یاد رکھیا جے تے اے بھی یاد رکھیا جے. اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانوں عمل کرن دے بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کری, دعا تے مانگ لو, سلام پڑھ لو یار. والد محترم کی روح کو پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اس میلاد کے محفل کا صدقہ ان کے زندگی بھر کے جرم معاف کر دے, ساری خطاؤں کو نظر انداز کر دے, قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرما, قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے. مالک سے محفل میلاد کے صدقہ زیگم بٹ صاحب کے, محسن صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, نیتوں میں اخلاص پیدا فرما, کاروباری رکاوٹیں دور فرما, اس گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, زمینی آسمانی آفتہ مصیبتہ پریشانیوں تو محفوظ فرما. افراد خانہ میں سے کوئی بیمار ہے صحت کے دروازے کھول دے, پریشان ہے تو خوشیوں کے دروازے کھول دے, مقروض ہے تو قرضے سے نجات عطا فرما. حضور کی ساری امت کے حال پر رحم فرما, ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد کے سر پہ بڑی دیر تک قائم و دائم فرما. اللہ پاک ہسپتالوں میں, گھروں میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں, مظہرہ پاک کی چادر بطول کا صدقہ شفا کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین تیری جناب سے جو کچھ مانگ لیا ہے رخ محبوب کا واسطہ عطا فرما. مالک جو تیری بارگاہ سے نہیں مانگ سکے تجھے تیری غیرت کا واسطہ بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا